السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال عز من قائل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ قابل احترام، لائق تکریم برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و ناظرین کرام، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کے اندر صحت، عافیت، سلامتی اور اللہ رب العزت نے جو مواقع مہیا فرمائے ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کے انعامات اور احسانات ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنی زندگی سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنے اوقات کو اور اپنی صحت کو، اپنی توانائیوں اور صلاحیتوں کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ وہ انسان کے دنیا اور آخرت کے فائدے کا ذریعہ بنے، اور اس میں انسان کو دونوں جہان کی سعادت، راحت، فوز و فلاح حاصل ہو۔ اور اللہ رب العزت انسان کی زندگی میں جو مواقع مہیا فرماتے ہیں ان سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی رحمت، اس کا فضل اور اس کی کرم نوازیاں اور اس کی نوازشیں، ان سے زیادہ بہرہ مند، فیضیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی عقل مندی اور ہوش مندی کا تقاضا ہے۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں مہلت لکھی، اور آج ہمیں شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا ہے، اور اس کے بعد ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مزید مہلت عطا فرمائے، عافیت اور صحت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، کہ ہمیں رمضان کا نیکیوں کا موسم بہار بھی نصیب ہو، اور ہم اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور جو
اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اس میں مواقع رکھے ہیں، ان سے پوری طرح بہرہ مند ہونے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ شعبان رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، اور رمضان کے استقبال کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال کرتے تھے شعبان کے مہینے میں اپنے معمولات میں تبدیلی کر کے۔ تو شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کے استقبال کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان جو ہے وہ اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے کہ میں نے رمضان میں بھرپور طریقے سے اللہ رب العزت کے نوازشات اور اس کے انعامات سے فیضیاب ہونا ہے، اور ان سے میں نے حصہ حاصل کرنا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو رمضان سے پہلے والے مہینے شعبان کے متعلق بیان فرمائی کہ اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ اس شعبان کے مہینے میں اپنے معمولات میں کیا تبدیلی لے کے آتے تھے۔ تو جو ہمارے پاس احادیث صحیح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مستند ریکارڈ ہے، اس پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے اور رجب کے بعد یہ درمیان کا ایک مہینہ ہے جسے شعبان کہا جاتا ہے۔ لوگ عام طور پر اس سے غافل ہوتے ہیں، لوگوں کو اس کی قدر و منزلت کا اندازہ نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ تو یہ تو سال کے ان محرم اور محترم مہینوں میں سے ایک ہے جن میں جنگ، لڑائی اور بالخصوص اللہ کی نافرمانی انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو 4 حرمت والے، عظمت اور رفعت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ یہ رجب ہے جو گزر چکا، اور عربوں کے ہاں ان حرمت والے مہینوں کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، اور وہ ان کے تقدس کو ملحوظ رکھتے تھے اور آپس میں لڑائی، جنگ اس سے پرہیز کرتے تھے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ رجب کا مہینہ ہوتا ہے جو الگ ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اور اس کی حرمت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان مہینوں میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جو حرمت والے مہینے ہیں اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو، یعنی انسان کو ظلم، زیادتی، گناہ، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو رجب کا مہینہ شعبان سے پہلے ہے، اور اس کے بعد رمضان ہے، اور رمضان بہت ہی عظمت اور رفعت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں یہ فراواں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نوازتے ہیں، اور اپنے بندوں پر اللہ رب العزت ان کا فیضان فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان سے لوگوں کو بہرہ یاب فرماتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے سامنے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ سالانہ پیشی جو ہے اعمال کی،
وہ اس شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور بندوں کے اعمال ویسے تو ہفتے میں 2 دفعہ پیش کیے جاتے ہیں، فرمایا جمعرات کے دن اور سوموار کے دن، یہ 2 دن ہفتہ وار پیشی ہوتی ہے اعمال کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، لیکن شعبان کے مہینے میں سالانہ پیشی ہوتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگ غافل رہتے ہیں، یعنی اس کی عظمت سے لوگ بے خبر ہیں، حالانکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مہینے میں روزے رکھنے زیادہ محبوب تھے وہ یہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھنے پسند فرماتے تھے، اور فرماتی ہیں کہ جتنے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے تو یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے، تقریباً پورا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد اللہ رب العزت نے نوافل رکھے ہوئے ہیں۔ ظہر کی نماز ہے، اس سے پہلے نوافل ہیں، سنت مؤکدہ جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ 4 پہلے 4 بعد۔ یہ بہترین ہے کہ انسان فرض نماز ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھے اور ظہر کی نماز کے بعد 4 سنتیں پڑھے۔ یہ ہیں نفل، لیکن اس سے فرض کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور دوسرا فرض کو ادا کرنے کے لیے انسان ذہنی اور جسمانی طور پر تیار بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دوسری نمازوں کے لیے بھی پہلے اور پیچھے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نوافل کا ذکر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، اور ویسے فرمایا کہ ہر نماز سے پہلے اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ مغرب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ 2 رکعت پڑھو، پھر فرمایا جس کی مرضی ہو پڑھے، اور بعد میں بھی 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح عشاء سے پہلے بھی 2 رکعت یا 4 رکعت کا ثبوت ملتا ہے، بعد میں بھی 2 رکعتیں ہیں، اور بھی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے نوافل پڑھے ہیں۔ فجر سے پہلے بھی 2 رکعتیں ہیں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی فرماتے تھے۔ تو فرض سے پہلے نفل کا اہتمام نمازوں میں موجود ہے، اور فرض کے ادا کرنے کے ساتھ نوافل کی تلقین فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اس سے پہلے شعبان میں روزے رکھنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے ہاں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل پیش ہو اور میں روزے کی حالت میں ہوں، کیونکہ روزے دار جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے آدمی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو عمل انسان کرتا ہے اس میں سے اس کو کچھ خود بھی ملتا ہے۔ انسان خرچ کرتا ہے تو جن کے اوپر خرچ کرتا ہے ان کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں۔ اور انسان عبادت کرتا ہے تو اس میں انسان کو بعض روحانی فوائد ہوتے ہیں اور بعض جسمانی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ انسان کو جسمانی فوائد بھی ہوتے ہیں اور روحانی فوائد بھی ہوتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس میں بندہ جو کچھ کرتا ہے وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے کرتا ہے۔ اپنی محبوب اور مرغوب ترین چیزیں انسان اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور انہیں اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ یدعو طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، اللہ فرماتے ہیں، قدسی حدیث ہے کہ انسان اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنے جنسی تعلقات جائز اور حلال ان سے دستکش ہو جاتا ہے، ان سے دستبردار ہو جاتا ہے، من اجلی،
میری رضا کے لیے، یہ سب کچھ میرے لیے کرتا ہے۔ کھانا انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسان کی چاہت بھی ہے، پینا انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس میں انسان کی راحت بھی ہے، اور جنسی تعلقات اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی کے میاں کے ساتھ، یہ انسان کی مرغوب چیز بھی ہے اور انسان کی ضرورت بھی ہے، لیکن انسان اللہ کے لیے یہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے قربانی دینے والا اپنی اتنی محبوب اور مرغوب چیزوں کی اللہ کو بہت ہی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں انسان کے اعمال کا بدلہ دیتا ہوں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک پیمانہ بنایا ہوا ہے۔ نیکی کرتا ہے انسان ایک، لیکن لکھی جاتی ہیں 10، اور 10 سے 70 بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی، اور بعض لوگوں کی بڑھا کر 700 بنا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا بدلہ دینے کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے۔ انہو لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا، جس پیمانے کے ساتھ بدلہ دوں گا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ تو روزہ جو ہے یہ ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بے حد محبوب ہے۔ تو جو انسان یہ عمل کرنے والا ہے جو اللہ رب العزت کو محبوب ہے، وہ انسان بھی اللہ رب العزت کو محبوب ہوتا ہے کہ وہ ایسا عمل کر رہا ہے جو اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہے اور اللہ کے ہاں قدر و منزلت رکھنے والا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں اور اس پر مہربان ہوتے ہیں اور اس پر انعامات فرماتے ہیں اور اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں، سوموار کو بھی روزہ رکھتے تھے، اس دن میں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور شعبان میں بھی روزے رکھتے تھے کہ اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور شعبان کی ایک اور بھی خصوصیت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کہ شعبان کے نصف 15ویں کی جو رات ہے، ویسے تو بہت ساری چیزیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن جو محدثین اور محققین علماء نے بیان کیا ہے کہ شعبان کے نصف کی رات یعنی 15ویں کی رات کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث ایک پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے اور معتبر ہے، اور اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15ویں کی رات میں اپنے بندوں کے اوپر نظر رحمت فرماتے ہیں، اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ ویسے تو بندے ہر وقت اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہیں، کسی وقت بھی کوئی اللہ پاک سے اوجھل نہیں ہے، لیکن کوئی خاص نظر ہوتی ہے، محبت کی نظر، اکرام کی نظر، نوازنے کی نظر۔ وہ نظر جیسے انسان بعض اوقات دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن کسی کا کوئی کام دیکھ کر انسان کے دل میں اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، پھر انسان اس کو اور زیادہ پیار اور محبت اور لگاؤ کے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بھی اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر وقت بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں اور اللہ کے سامنے ہیں، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے، لیکن وہ رحمت کی نگاہ کے ساتھ پھر اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کے اوپر مہربان ہوتا ہے۔ اور اس رحمت و مہربانی کا مظہر پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان کی بخشش فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتے ہیں، سوائے 2 طرح کے لوگوں کے۔ ایک مشرک جو اللہ کی توحید نہیں مانتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر بنا دیتا ہے، یا جو اللہ کا حق ہے وہ اٹھا کے اللہ کی مخلوق کو دے دیتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو دے دیتا ہے، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی انسان کو، یا کسی بھی مخلوق کو۔ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کی مخلوق کو دے دے، یا جو اللہ کا مقام ہے اس پہ کسی مخلوق کو لے جائے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اس کی اللہ بخشش نہیں فرماتے۔ او مشاحن، دوسرا وہ شخص جس کا سینہ اور دل جو ہے نفرت اور کدورت اور بغض اور عداوت اور حسد اور کینے کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ مشاحن، شحن کا معنی ہوتا ہے بھر دینا، عربی میں شحن کہتے ہیں بھرنے کو، لوڈ کرنے کو، یعنی جس کا دل اور جس کا سینہ جو ہے نفرتوں اور کدورتوں کا بھرا ہوا ہے، اور بغض و عداوت، حسد اور کینہ اس کے ساتھ اس کا دل بھرا ہوا ہے، ایسے آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوتی، مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور
کینہ پرور کی، بغض و عداوت اور نفرت و کدورت رکھنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ دو طرح کے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں اور باقی لوگوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر یہ رات بھی آتی ہے، تو اس لیے اس مہینے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو جو اس مہینے میں زیادہ روزے رکھ سکتا ہو وہ کوشش کر کے جتنے روزے رکھ سکتا ہو کثرت کے ساتھ رکھے۔ اگر زیادہ نہیں رکھ سکتا تو چلو سوموار اور جمعرات کے روزے اور ایام البیض کے روزے۔ ایام البیض کون سے ہوتے ہیں؟ 13، 14، 15، یعنی 13ویں کا دن اور 14ویں کا دن اور 15ویں کا دن جن کی راتیں روشن ہوتی ہیں۔ ایام البیض یعنی وہ دن جن کی راتیں تقریباً پوری رات چاند چمکتا ہے۔ یہ 13 کی تاریخ، 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ اس کے روزے آدمی رکھ لے تو یہ اللہ رب العزت کی خاص مہربانی ہے کہ انسان ایک مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا مہینہ ہی روزے شمار کر دیتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ 10 دن کے برابر ہوتا ہے نا، تو 30 دن کا مہینہ ہوا تو 3 دن کا روزہ جو ہے پورے مہینے کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں انسان روزے رکھنے کا اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق عطا فرمائے تو کثرت کے ساتھ اس مہینے میں جتنے روزے رکھے جا سکتے ہیں وہ روزے رکھے، تاکہ جب رمضان آئے تو انسان کا جو روزے رکھنے کا قوت اور توانائی ہے اور جو اس کے اندر اس کی استعداد اور صلاحیت ہے وہ پختہ اور مضبوط ہو چکی ہو اور انسان آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکے، پھر اس کے لیے مشکل نہ ہو، اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، وہ زیادہ بہتر طریقے سے رمضان کے روزے رکھ سکے۔ اس لیے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اور دوسرا، اس مہینے کی یہ جو رات ہوتی ہے، اس رات میں انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ان 2 کیٹاگریز میں سے کسی کے اندر نہ آتا ہو، بلکہ وہ صاحب ایمان ہو اور اللہ کی رحمت کا مستحق ہو اور ان لوگوں میں شامل ہو جائے اللہ رب العزت جن کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور باقی اس سلسلے میں بہت ساری کمزور اور بے اصل روایات بھی لوگوں میں مشہور ہیں اور عام طور پر اخبارات میں، رسائل میں اور ٹی وی پروگراموں میں اور اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں کہ اس رات میں یہ کرنا چاہیے، اس رات میں یہ کرنا چاہیے، رات ساری جاگنا چاہیے اور دن بھر کا روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف اس رات میں جاگنا اور صرف اس دن کا روزہ رکھنا، اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ رات میں جاگنا، یہ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ساری راتوں میں سے انسان کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ عبادت کے اندر صرف کرے۔ رات کے پہلے حصے میں، درمیانے حصے میں، پچھلے حصے میں، جہاں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ صرف 15ویں کی رات کا یا 27ویں کی رات کا یا کسی ایک مخصوص رات کا اہتمام کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی تو ساری عبادت کے لیے ہے، ساری راتوں میں انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت تو اتنے کریم اور اتنے مہربان ہیں، اپنے بندوں کی کمزوریوں اور ان کی مجبوریوں کا لحاظ فرماتے ہیں۔ اگر انسان باقاعدگی کے ساتھ عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے تو اللہ رب العزت اس کی ساری رات کی عبادت لکھ دیتے ہیں، ساری رات کی عبادت لکھ دیتے ہیں۔ تو رات 15ویں کی رات میں خصوصی طور پر رات جاگ کر اہتمام کرنا، جاگنے کا اور دن کا روزہ رکھنا، اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے۔ یہ روایت بالکل کمزور، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ایک مسلمان کے کہ ہمارا دین جو ہے یہ دین سچا اور ثابت دین ہے اور اس کی بنیاد حقیقت کے اوپر ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اوپر ہے۔ کمزور واہیات اور بے بنیاد اور بے اصل چیزوں کے اوپر ہمارا دین قائم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں جو دین ہے وہ خالص اور سچا دین قابل قبول ہے۔ الدین الحق اور الدین الخالص، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے اور وہ دین اسلام ہے اور وہ دین ہے جو قرآن اور سنت میں یعنی سنت صحیحہ کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس لیے صرف اس رات میں خاص طور پر اہتمام کر کے عبادت کرنا
یہ تو ثابت نہیں ہے. باقی اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا یا 13, 14, 15 کا روزہ رکھ لینا یہ ٹھیک ہے. اور اس پورے مہینے کے اندر آپ اپنا استعداد بڑھانے کے لیے اور اپنے معمولات کو بہتر کرنے کے لیے اہتمام کریں کہ تہجد کا اہتمام کر لیں, نوافل کا اہتمام کر لیں, جتنی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کا اہتمام کریں, یہ ٹھیک ہے. اور اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان رمضان سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے کہ میں رمضان کا پوری طرح مستعد ہو کر اور پوری رغبت کے ساتھ رمضان کو شروع کروں تاکہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھا سکوں. اور رمضان جو ہے یہ سال کے مہینوں میں ویسے تو محرم کی بھی بڑی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس مہینے کے روزے بڑے فضیلت والے ہیں. افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, اس کو شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. اور یہ جو مہینے ہیں شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, یہ حج کے مہینے ہیں. لیکن رمضان جو ہے یہ ان مہینوں میں جو سال کے 12 مہینے ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اس کو ایک خصوصیت عطا فرمائی ہے. وہ یہ مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کتابیں ہیں اللہ رب العزت نے آسمان سے اتاری ہیں وہ اسی رمضان کے مہینے میں اتاری گئی. یعنی اللہ رب العزت سے وحی کی صورت میں نازل ہونے والی کتابیں وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی تورات یہ بھی رمضان کے مہینے میں ان کو عطا کی گئی, اور انجیل بھی رمضان کے مہینے میں عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی, اور زبور بھی اسی رمضان کے مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی. اور قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. تو تورات بھی رمضان میں اتری, زبور بھی تورات میں اتری, زبور بھی رمضان میں اتری, اور انجیل بھی رمضان میں اتری, اور قرآن بھی رمضان میں اترا. تو یہ مہینہ ایسا ہے جس میں آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جب داخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ کی رحمت عام ہو جاتی ہے, اور جنت چاہنے والوں کے لیے اور جنت کی رغبت رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں کہ جنت کے اندر جانے والے جنت والے اعمال کریں اور اللہ رب العزت سے جنت الاٹ کروائیں اور جنت حاصل کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. رمضان کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور اللہ رب العزت رمضان کے دنوں اور راتوں میں لوگوں کو جہنم سے آزادی اور جہنم سے خلاصی اور رہائی کے پروانے دیتے ہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اور اللہ رب العزت لوگوں کی گردنوں کو اور لوگوں کے جسموں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, یہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے رہائی اور آزادی عطا فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. جہنم کے دروازے بھی بند کیے ہوئے ہیں, اور ان کو جہنم میں جانے سے بھی اللہ رب العزت محفوظ رکھیں گے, اور جنت کے دروازے اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت یہ خصوصی انتظام فرماتے ہیں کہ جو سرکش شیاطین ہیں, بڑے بڑے شیاطین ہیں, انسانوں کو گمراہ کرنے والے, انہیں غلط کاموں کی طرف لے کے جانے والے, اور انہیں اللہ کی نافرمانی کے اوپر ابھارنے والے, اللہ تعالیٰ ان کو پابہ زنجیر کر دیتے ہیں, انہیں باندھ دیتے ہیں, انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت ان کو پابہ زنجیر کر دیتے ہیں. صفدت الشیاطین و مردت الجن, شیاطین
اور سرکش جنوں کو اللہ رب العزت جکڑ دیتے ہیں اور پابہ زنجیر کر دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی خصوصیت والا مہینہ ہے، یہ اس کے امتیازات ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئیں، اور اس میں جنت کے دروازے اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنات اور شیاطین میں سے جو سرکش ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت جکڑ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ان کے لیے جنت اللہ رب العزت جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ جنت میں چلے جائیں گے، جنت کے دروازے اللہ رب العزت نے کھولے ہوئے ہیں۔ تو اس مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر فرض قرار دیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض ہے جیسے تم سے پہلوں پر فرض تھا، لعلکم تتقون، اور اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی کا وصف پیدا ہو جائے، تم تقوی شعار بن جاؤ، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یہ مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، اور تقوی جو ہے اس میں تمہاری فلاح ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ اگر انسان متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس میں انسان کی دنیا کی بھی بہتری اور بھلائی ہے، اور اس کی آخرت میں بھی فوز و فلاح ہے۔ تو اللہ رب العزت تمہیں تقوی سے متصف کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے روزہ جو ہے یہ بہت ہی مؤثر عمل ہے، روزہ جو ہے وہ اس کے لیے بہت ہی معاون ہے، اور اس کے لیے بہت سپورٹ کرنے والا عمل ہے، جس سے انسان کے اندر تقوی کی صلاحیت اور صفت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے جیسے پہلوں پر فرض تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی امتوں میں بھی یہ عمل رہا ہے، اور ہمارے اوپر بھی اللہ رب العزت نے روزہ رکھنا فرض قرار دیا ہے۔ اور جو عبادات ہیں ان میں یہ جو 4 عبادتیں ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ عبادات کے ارکان ہیں، اور یہ وہ عظیم الشان عبادات ہیں جو عبادات کا مجموعہ ہیں۔ مالی عبادتوں میں زکوٰۃ سب سے افضل ہے، اور بدنی عبادتوں میں نماز ہے جو روزانہ انسان نے 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، اور دوسری روزہ ہے، اور حج جو ہے وہ عبادات کی جامع ہے جس میں مال بھی لگتا ہے، جسم بھی لگتا ہے، قربانی بھی دینی پڑتی ہے، مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور یہ عبادات کا نقطہ عروج ہے جس میں اللہ کے سامنے عاجزی اور نیازمندی بھی انتہا درجے کی انسان پیش کرتا ہے، اور اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کا بھی اظہار کرتا ہے، بالکل دیوانہ وار ہو کر، کبھی اس کے ترانے پڑھتا ہے لبیک کے، اور کبھی اس کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اور کبھی حجر اسود کو جا کے چومتا ہے، اور کبھی ملتزم سے جا کے چمٹتا ہے، اور کبھی اس کے۔ تو یہ 4 عبادات جو ہیں، نماز اسلام کے ارکان ہیں، اور سب سے بنیادی رکن جو ہے، جو بالکل سب دتین ہے، اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اور اس کے ساتھ کسی شریک کو نہ شامل کرنا، اس کو الہ برحق ماننا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا عہد کرنا، یہ ساری بنیاد ہے عبادات کی۔ اور یہ 4 عبادات ہیں، اور ان میں روزہ جو ہے یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کو بڑی خصوصیت حاصل ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا کام اور عمل بتائیں جو میرے لیے نفع بخش ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا مجھے ایسا عمل بتائیں جس سے اللہ رب العزت مجھے جنت میں لے جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، آپ روزے کو لازم بنا لو، روزہ لازم کر لو اپنے لیے، فإنہ لا مثل لہ، روزے جیسا اور کوئی عمل نہیں، اللہ کو محبوب ترین عمل ہے، اور اس کے ساتھ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور جنت اللہ رب العزت نے اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کے جو محبوب ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت کے گھر جنت میں رکھے گا۔ روزے کو لازم پکڑ لو۔
تو پھر یہ حضرات ایسے تھے کہ جب یہ کچھ بات سن لیتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پھر یہ اس کی پابندی کرتے تھے. یہ ہمارے جیسے نہیں ہوتے تھے کہ جو سنا وہیں چھوڑ کے چلے گئے, نہیں, یہ پلے باندھتے تھے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں پھر جب کبھی کوئی مہمان آتا تو تبھی دن میں کھانا پکتا تھا, وگرنہ سحری اور افطاری ہوتی تھی یہ اکثر روزے سے ہی ہوتے تھے. یہ لوگ اس کا اہتمام کرتے تھے. تو روزہ جو ہے یہ عبادات کے اندر بہت ہی عظیم الشان عمل ہے, اللہ کو بہت ہی محبوب ہے, اور انسان کا جو زندگی کا مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنوارے, اپنے آپ کو نکھارے, اپنی روحانی صلاحیتوں کو بڑھائے. اور آپ ماشاءاللہ آج کل جو ہے انفارمیشن کا دور ہے اور لوگ بہت ساری معلومات رکھتے ہیں. انسان کی ذہنی صلاحیتیں اور اس کی جسمانی صلاحیتوں کو بھی بہتر بنانے کے لیے بھوکے رہنے اور تھوڑا کھانے اور سلیم رہنے کا بہت بڑا دخل ہے. انسان کا جتنا کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے, جسم بھاری ہوتا ہے, وزن زیادہ ہوتا ہے, عقل بھی ڈل ہو جاتی ہے, ذہن بھی کند ہو جاتا ہے اور جسم بھی بیمار ہو جاتا ہے. اور وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے رکھنے سے تم صحت مند ہو جاؤ گے, اور بھوکا رہنے سے انسان کی سوچ اور انسان کی جو ذہنی صلاحیت ہے یہ بھی بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس میں جسمانی فائدہ بھی ہے اور روحانی فائدہ تو ہے ہی کہ اس سے انسان کو اپنے آپ پر ضبط کرنا اور کنٹرول کرنا آتا ہے. صبر کی انسان کو تربیت ملتی ہے. اور صبر جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ صبر اس چیز کا نام ہے کہ ایک پسندیدہ چیز ہے آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے لیکن آپ اس کی طرف نہیں بڑھتے. پانی سامنے پڑا ہوا ہے, پیاس لگی ہوئی ہے, گرمی بھی ہے, لیکن روزہ رکھا ہوا ہے, پانی نہیں پیتے. کھانا پکا رہے ہیں, کھانے کی باس خوشبو آ رہی ہے اس کی, اور منہ سے پانی بھی نکل رہا ہے کہ بڑا شاندار کھانا بن رہا ہے, لیکن روزہ رکھا ہوا ہے, نہیں کھاتے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی بھوک کی وجہ سے طبیعت نڈھال ہو رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور کھانا نہیں کھاتا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی منہ میں لے کے جاتا ہے کلی کرنے کے لیے, لیکن ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتا اور اسے واپس اگل دیتا ہے. تو یہ چیز جو انسان کی تربیت ہے, یہ انسان کو جو مشق کروائی جا رہی ہے, اسے ٹریننگ دی جا رہی ہے, یہ اس کے اندر وہ تقوی کا وصف پیدا کر دیتی ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنی. اب کس کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ سحری کھائی, لوگوں کے ساتھ افطاری کی, درمیان میں آپ نے توڑ لیا روزہ, کسی کو پتہ چلے گا؟ نہیں. یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہے. اس لیے یہ چیز جو ہے یہ انسان کی تربیت کرتی ہے, روحانی تربیت کرنے والی ہے. اور کھانے کی خواہش, پینے کی خواہش, یہی ہے جو انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے, جس کے لیے انسان سارے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ کر کہتا ہے جی پیٹ بھرنا چاہیے اور انسان کے حلق میں پانی اترنا چاہیے کہ انسان کی زندگی برقرار رہے. لیکن یہ چیز بتاتی ہے کہ جب اللہ کے لیے تم نے حلال چھوڑ دیا ہے تو تمہیں اس کے لیے حرام بھی چھوڑ دینا چاہیے. یہ روزہ انسان کو اس روزے کے لیے تیار کرتا ہے جو محرمات اور منہیات سے انسان نے اس زندگی میں رکھنا ہوتا ہے, کہ جتنی اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزیں ہیں انسان ان سے روزہ رکھ لے, روک لے. صوم کا معنی عربی میں ہوتا ہے روکنا, امساک, اپنے آپ کو روک لینا. تو انسان اپنے آپ کو روکے اللہ کی محرمات سے, منہیات سے, گناہوں سے, اور جو چیزیں بھی اسلام کے اندر ممنوع ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے, روک کے رکھے. اور دوسرا انسان کا جو جذبہ ہے وہ انسان کا جنسی جذبہ ہے, مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. یہ بڑا منہ زور جذبہ ہے, یہ انسان کو بے لگام کر دیتا ہے. یہ انسان اس کے ہاتھوں بے قابو ہو جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایسا عمل ہے جو اس کی بھی تربیت کرتا ہے اور انسان کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے کہ جائز اور حلال موقع ہے, جگہ ہے, لیکن میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں, ایک جگہ رہتے ہوئے ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, ضبط کرتے ہیں. ضبط نفس اور سیلف کنٹرول اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا, یہ چیز ایسی ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہے اور نیکی کے اوپر لگاتی ہے. یہ انسان کا بے صبرا ہونا اور انسان کا اس طرح کا ہونا کہ کمزور ہے, جو چیز دیکھی پسند کی اس کے پیچھے لپک گیا اور اس کے پیچھے چل نکلا, یہ انسان کی مضبوطی نہیں ہے, یہ کمزوری ہے اس کی. مضبوط اور قوی انسان وہ ہوتا ہے, المومن القوی وہ ہوتا ہے
جو اس چیز کی طرف جائے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور جس میں اس کا دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے اس کی طرف جائے، اور جس چیز میں دنیا کا نقصان ہے یا آخرت کا نقصان ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی ہے، دین کی مخالفت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، اس چیز کی طرف نہ جائے۔ صبر کی تربیت، ضبط نفس کی تربیت، اور حدیث میں تو آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو پھر جہاں لوگ اونچی اونچی جا کے بولتے ہیں انسان کو ویسے بولنا نہیں چاہیے، فلا یسخب، شور و شغب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو متوازن، سنجیدہ اور شائستہ ہو جانا چاہیے، اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ولا یرفث، اور منہ سے کوئی گندی بات بھی نہیں نکالنی چاہیے جس میں شہوانیت ہو، جس میں سیکس کا تذکرہ ہو، ایسی بات کہنی بھی نہیں چاہیے اور ایسی چیزیں دیکھنی بھی نہیں چاہیے، پڑھنی بھی نہیں چاہیے، نہ ایسی کتابیں پڑھے، نہ ایسی فلمیں دیکھے، نہ ایسے مناظر دیکھے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو الگ رکھے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ جواب نہ دے، حتیٰ کہ یہ فرمایا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر کوئی آ کے اس کے سامنے گالم گلوچ کرنے لگے، ارے تو ایسا ویسا یہ وہ، اور کوئی آ کے اس کے گلے ہی پڑ جائے تو وہ اس کو کہے میاں میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اس لیے میں نہ تمہیں جواب دوں گا نہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اتنا ضبط نفس سکھاتا ہے روزہ انسان کو، اور آج اس ضبط نفس کے فقدان نے ہمیں یہ کیا ہوا ہے کہ سڑکوں کے اوپر، گلیوں کے اندر، گھروں کے اندر ہر جگہ الجھاؤ ہی الجھاؤ ہے، ہر جگہ الجھاؤ ہے۔ کیا ہے؟ لوگوں میں تحمل نہیں ہے، لوگوں میں برداشت نہیں ہے، لوگوں میں برداشت نہیں ہے، اور لوگوں کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ایک چیز کو برداشت کر سکیں۔ روزہ جو ہے یہ انسان کے اندر وصف پیدا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا آ جائے، اس روزے کے عمل کو ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے کہ 1 مہینہ مسلسل روزے رکھو، مسلسل روزے رکھو، اور پہلے شعبان کے روزے مستحب ہیں جتنے زیادہ رکھ سکو، اور شوال کے 6 روزے مستحب ہیں کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لو تاکہ پہلے بھی نوافل ہوں بعد میں بھی نوافل ہوں، اور جو رمضان کے اندر کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی ہو جائے اور اس کا تدارک ہو سکے۔ تو رمضان میں اللہ رب العزت نے روزے فرض قرار دیے ہیں، اور 2-3 چیزیں ہیں جس کا خصوصی اہتمام رمضان میں کرنا چاہیے۔ ایک تو قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن مجید کا پڑھنا اور سمجھنا اس کا خصوصی اہتمام کرے رمضان میں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ عمل تھا کہ وہ فقہ بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے منبر رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب رمضان آ جاتا تو کہتے اب بھائی سارے کام بند، درس حدیث بھی بند، درس فقہ بھی بند، اب صرف قرآن کی تلاوت ہوگی، اب صرف قرآن پڑھا جائے۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سارا سال قرآن پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں خاص طور پر جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، مدارسہ کرتے تھے، مراجعہ کرتے تھے، ان سے سنتے تھے اور ان کو سناتے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت رمضان میں زیادہ ہونی چاہیے، اور قرآن مجید پر تدبر اور قرآن مجید کا تفہم، اس کو سمجھنا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا کیا ہے، اللہ تعالی ہم سے چاہتے کیا ہے، ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے، یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ اس کے لیے وقت نکالیے رمضان میں، اس کے لیے رمضان میں وقت نکالیے اور قرآن مجید کی طرف آئیے اور قرآن مجید سے جڑیے اور قرآن مجید کو سمجھیے اور قرآن مجید کے اندر اتریے اور قرآن کو اپنے اندر اتاریے۔ قرآن کے اندر اترنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان گہرائی میں جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اپنے اندر اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ یہ قرآن مجید کی جو نکتے ہیں یہ کتابوں سے حل نہیں ہوتے، یہ تب حل ہوتے ہیں جب انسان اس کو اپنے اوپر نازل کرے کہ مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے، میں اس کا مخاطب ہوں، میرا اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا اللہ مجھ سے کیا رہا ہے۔ تو جب تک تیرے دل پہ نزول کتاب نہ ہو اس وقت تک کتابوں سے نکتے حل نہیں ہوتے۔ تو جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اس لیے جب انسان ذرا خالی پیٹ ہو، کھانے کا بوجھ نہ ہو، نیند بھی چڑھی ہوئی نہ ہو، تو پھر انسان جو ہے قرآن مجید پڑھے اور قرآن مجید سنے
تو پھر انسان کو انشاءاللہ قرآن کی برکات اور قرآن کے انوار اور قرآن مجید کے معارف اور حقائق اور بصائر سے فیض ملتا ہے اور اس سے آگاہی ہوتی ہے۔ ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ہمارا کھانے پینے کا معمول رمضان میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ سحری کے وقت بھی بہت زیادہ کھانا اور کھا کے اوور لوڈ ہو جانا اور پھر آدھے دن تک سوئے پڑے رہنا، اور پھر زور کے بعد سے گھروں میں کچن گرم ہو جاتا ہے اور کھانے پینے کے لوازمات میں اتنا تکلف اور اتنی وسعت اور اتنی کثرت ہوتی ہے کہ افطاری تک جو ہے وہ خواتین اور ساتھ میں معاونین جو گھر میں کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں وہ سب جتے ہوئے ہیں کہ جی افطاری تیار ہو رہی ہے، اور جب کھانے بیٹھتے ہیں تو پھر بھی بہت زیادہ کھاتے ہیں اور پھر اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں کہ فرض نماز کے لیے بھی کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور قیام کے لیے تو پھر ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یہ معمول صحیح نہیں ہے۔ آپ کھانے پینے کا معمول جو ہے وہ یہ شعبان کے روزے رکھ کے اس کو ذرا کنٹرول کر لیں اور اس بات کے اوپر آئیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنہ، آدم کا بیٹا اور آدم کی بیٹی کوئی برتن نہیں بھرتے جس کا بھرنا برا ہو پیٹ سے برا۔ پیٹ کو بھرنا یہ برے برتن کو بھرنا ہے۔ ما ملا ابن آدم وعاء، آدم کا بیٹا کوئی برتن نہیں بھرتا جو اس کے پیٹ سے برا ہو، اس کو بھرنا جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے پیٹ کو خالی رکھنا چاہیے۔ کیسے؟ فرمایا بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کے بیٹے اور آدم کی بیٹی کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھے۔ انسان کی زندگی کا سلسلہ چلتا رہے، اور اگر انسان نے بھرنا ہی ہو تو پھر ایسے کرے کہ آدھا حصہ کچھ حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے رکھے، کچھ کھانے کے لیے رکھے، اور 1/3 حصہ پیٹ کا خالی رکھے کہ سانس کی آمد و رفت ہوتی رہے، انسان آرام سے بیٹھ سکے، آرام سے سانس لے سکے، آرام سے اپنے کام کر سکے۔ تو کھانے پینے میں جو ہے نا تجاوز نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ کھانا خاص طور پر گرمیوں میں، اور ایسی بھاری برکم چیزیں کھانی جو بوجھل بن جائے، ثقیل، اور ان کا ہضم ہونا جو ہے نا پھر انسان یہ کہے کہ اب یہ کھا لیا ہے تو اب پیٹ بوجھل ہو گیا ہے، طبیعت بوجھل ہو گئی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے انسان کو۔ اور بہتر یہ ہے کہ انسان کھجور کا استعمال کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں بھی کھجور کا استعمال کرتے تھے، فرماتے تھے نعم سحور المومن التمر، مومن کے لیے بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے، اور افطاری میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور پر افطار کرتے تھے۔ اگر ہو سکے تو بہتر ہے، اگر نہیں ہو سکے تو اور بھی کوئی ہلکا پھلکا جو ہے نا انسان کو کھانا کھانا چاہیے، زیادہ بوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کھانے پینے میں زیادہ وقت نہ لگائے، اور دوسرا سونے میں زیادہ وقت نہ لگائے۔ زیادہ کھانے پینے کے بعد پھر سونا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، سونا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ سونا بھی انسان کم کر دے، رات کو جاگے اور دن میں بھی عبادت کرے۔ دن میں بھی سونا جو ہے نا یہ انسان کی زندگی کا ایسا عمل ہونا چاہیے جس میں انسان اپنے جسم کی راحت کو حاصل کرنے کے لیے اور جو جسم کی توانائی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے ضرورت کا سوئے۔ یہ 5-6 گھنٹے بہت ہوتا ہے، 24 گھنٹے کے اندر 5-6 گھنٹے بہت ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان آدھا گھنٹہ سو لے تو انسان فریش ہو جاتا ہے۔ تو آپ اپنے معمولات کو ذرا بہتر بنائیں اور ان کو کنٹرول کریں، اور ایک تو ضبط نفس پیدا کریں اپنے اندر، اور دوسرا کھانے پینے کے معاملات کو کنٹرول کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اور ایک اور عمل جو بہت ہی اہم ہے وہ ہے اللہ سے مانگنا، کہ اس مہینے میں اللہ نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں پر متوجہ ہیں، پوری طرح متوجہ ہیں اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے۔ اور جو روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت روزے دار کی دعا قبول کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ میرے ذمہ لازم ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور ویسے تو ہر رات میں ہی ایسا ہوتا ہے، سال کی ہر رات میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھڑی ہوتی ہے ہر رات میں جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کو جو وہ مانگ لے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں، ہر رمضان میں صرف نہیں، سال کی ہر رات میں یہ ایک گھڑی ہوتی ہے، دنوں میں جمعے کے دن میں یہ گھڑی ہوتی ہے، اور خاص طور پر عصر کے بعد، اور راتوں میں ہر رات میں یہ گھڑی ہوتی ہے۔
اور رمضان کی راتوں میں بھی یہ گھڑی ہوتی ہے، اور روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ اور رہنمائی فرمائی ہے کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھے کہ میرا رب کہاں ہے، ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، تو میرے متعلق آپ سے جب میرے بندے پوچھے تو انہیں بتائیے فَإِنِّي قریب، میرے بندے میں تو تیرے بالکل ہی قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رگ حیات سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں، تو کہاں مجھے ڈھونڈتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی مہربانیوں کے ساتھ، اپنی نوازشوں کے ساتھ تمہارے ساتھ ہی تو ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں ہوتے ہو، وہ تمہارے قریب ہے۔ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ راتوں میں بھی، خاص طور پر رات کے درمیانے حصے میں اور بالخصوص پچھلے حصے میں رات کے، اللہ رب العزت پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، جیسے اس کی شان کے شایاں ہے، جیسے اس کی عظمت کے لائق ہے۔ یہ میرے اور آپ کے تصور میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم زمان و مکان کے محدود اور زمان و مکان کے اندر پابند ہیں، یہ ہماری لیمیٹیشنز ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے۔ وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، جو اس کی شان ہے وہ اسی کی شان ہے، اسی کی شان ہے، اسی کے لائق ہے، اور وہ ان لیمیٹیشن سے آزاد ہے۔ یہ حدود اور قیود ہمارے اور آپ کے لیے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو وہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کوئی ہے مانگنے والا میں اسے دوں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، میں اسے غنی کر دوں، ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی دکھی، میں اس کا دکھ دور کر دوں۔ دینے والا اعلان کرتا ہے اور لینے والے سوئے ہوتے ہیں، اور لینے والے ان کاموں میں لگے ہوتے ہیں جو اس کو ناراض کرنے والے ہیں۔ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہماری راتوں کے کیا مشاغل ہوتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور بالخصوص رمضان میں تو انسان کو، جب کہ اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں، ہم نہیں سنتے، لیکن اللہ کے رسول نے بتا دیا، اللہ کے فرشتے اعلان کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اللہ نے جہنم کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اعلان کر رہے ہیں یا باغی الخیر اقبل، اے خیر اور بلائی اور نیکی اور اچھائی کے طلبگار آ، اللہ نے نیکیوں کا موسم بہار تجھے نصیب فرما دیا۔ دامن بھر لے، جو سمیٹنا چاہتا ہے سمیٹ لے، جو لینا چاہتا ہے لے لے، اللہ دینے کے لیے تمہیں بلا رہے ہیں، اللہ سے لے لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کے طلبگار اب تو باز آ جا۔ اللہ نے تو شیطانوں کو بھی جکڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے تو سرکش شیطانوں کو پابا زنجیر کیا ہوا ہے، اور تو اب بھی شیطان بنا ہوا ہے۔ یہ تیرے اندر کا شیطان جو نفس ہے، یہ تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، غلطی کی طرف اور برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، نافرمانی اور معصیت کی طرف لے کے جا رہا ہے، گناہوں اور جرائم کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ انسان کو اس مہینے کے اندر اپنے آپ پر کنٹرول کر لینا چاہیے، دعا میں وقت صرف کرنا چاہیے۔ راتوں کو دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مانگیے اللہ رب العزت سے اپنے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، اپنے وطن عزیز کے لیے مانگیے۔ یہ مانگنے کے دن ہے، اس کا دعا کا اہتمام کیجیے رمضان کے مہینے میں۔ اور اس کے ساتھ جو شب قدر ہے، اس مہینے کے اندر جو راتیں ہیں آخری عشرے کی طاق راتیں، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ یہ ایک رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ اکبر۔ ان راتوں میں خصوصاً قیام کرنا چاہیے۔ جو اس رات میں محروم رہا، کچھ نہ لے سکا، بخشش کا سامان نہ کر سکا، وہ بہت ہی محروم اور بہت ہی کم نصیب ہے، بہت ہی کم نصیب ہے وہ جو ان راتوں سے اللہ تعالیٰ اتنا نوازنا چاہیں اور وہ کچھ نہ کر سکے۔ تو رمضان کی راتوں میں قیام کیجیے، اگرچہ فرض نہیں ہے، نفل ہے، لیکن اس کا ثواب بہت ہے۔ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان و یقین کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان و یقین کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے، جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کی راتوں میں قیام کرنا چاہیے، اور آخری عشرے میں قیام کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، ساری رات جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے، اللہ سے مانگتے، اللہ کے سامنے جھکتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو میں کیا مانگوں؟ فرمایا اللہ سے مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، سزا دینے کو پسند نہیں کرتے، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، تو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اور عفو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کو مٹا دینا، ختم کر دینا، ان کے آثار ختم کر دینا۔ تو یہ اللہ سے دعا مانگیں اور دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، اور خاص طور پر جو مانگنے کی چیز ہے ان دنوں میں، اللہ سے جہنم سے آزادی اور جہنم سے محفوظ ہونے کا سوال کریں کہ یا اللہ جہنم سے پناہ دے دے، جہنم سے بچا لے اور جنت عطا فرما دے۔ اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ اور رمضان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنا، یہ بھی آپ کی سنت تھی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور اعتکاف کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ مسجد میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہو، یا مسجد میں جا کے کھانے پینے میں لگے رہو، یا مسجد میں جا کے سوتے رہو۔ ہمارے اعتکاف ایسے ہی ہوتا ہے کہ مسجد میں آگے سوئے پڑے ہوئے ہیں، یا کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، یا باتیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں، اعتکاف تو اس لیے ہوتا ہے کہ سب سے کٹ کے اللہ سے جڑ جاؤ، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کے اللہ کی طرف جڑ جاؤ، اللہ کے ساتھ لگاؤ، اللہ کے ساتھ لگن لگا لو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لو۔ اور یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنا ہے یا مسجد میں؟ اعتکاف تو مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی مسجد میں اس کا انتظام ہوتا ہے تو خواتین وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن گھروں میں اعتکاف نہیں ہوتا، اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ تو خواتین کے لیے بھی اگر انتظام کر دیا جائے، وہاں تحفظ بھی ہو اور اس کا پورا اہتمام بھی ہو، تو خواتین بھی مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں خواتین بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، تو اعتکاف خواتین بھی کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے گھر والوں کی اجازت بھی ہو، اس کا میاں اجازت بھی تو دے رہے، یہ بھی ضروری ہے۔ میاں کی اجازت کے بغیر آدمی کہے کہ میں نے اعتکاف کرنا ہے، وہ کہ اللہ کی بندی تو نے گھر میں رہنا ہے، میرے گھر کا کام چلانا ہے کہ تو نے جا کے اعتکاف کرنا ہے؟ اعتکاف نفل ہے اور یہ فرض ہے، اس کا زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ گھر تو برباد نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر انتظام ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اعتکاف کر لیں۔ تو اعتکاف بھی اس مہینے میں کرنا چاہیے، دعا بھی کثرت سے کرنی چاہیے، تلاوت بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اور ایک آخری بات تو ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بہت ہی فیاض، سخی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داد و دہش بے انتہا تھی۔ جو آیا، جو مانگا آپ نے دے دیا، لا نہ کبھی کسی کو کہی نہیں، جس نے جو مانگ لیا دے دیا۔ اگر کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے نا، اس نے وہ بھی مانگ لیا، آپ نے وہ بھی اتار کے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی کو نہ نہیں کی۔ لیکن رمضان میں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داد و دہش اور آپ کی دین کا اور آپ کی عطا کا یہ حال ہوتا تھا جیسے آندھی چل رہی ہے، جیسے اندھیری چل رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، بہت خرچ کرتے تھے، بہت خرچ کرتے تھے۔ تو یہ کام ہے رمضان میں کرنے کے، اور ان چیزوں کے لیے یہ جو کرنے کے کام ہیں ابھی سے ذہنی طور پر بھی تیار ہوں، اور اللہ سے توفیق بھی مانگیں، اور اللہ رب العزت سے صحت بھی مانگیں اور مہلت بھی مانگیں، یا اللہ مہلت بھی دے دے، یا اللہ صحت بھی دے دے، ہمت اور توفیق بھی عطا فرما دے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر، اس کی خاص اعانت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے، نہ برائی سے بچ سکتا ہے نہ نیکی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں مہلت لکھے، صحت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، کہ رمضان تک پہنچ جائیں۔ رمضان سے پہلے والے مہینے کا بھی ہم اس طرح اہتمام کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور رمضان میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس مہینے میں کرنے والے ہیں، جو اللہ کو محبوب ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے، تعلیم دی ہے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ رمضان جو ہے ایسے نصیب ہو کہ ہماری زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ایسے انسان ہو جائے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں، اور ایسی تربیت اس رمضان میں ہم حاصل کر لیں کہ زندگی بھر کا روزہ رکھ لیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، وہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی، سم یومک الادنی لعلک فی غد، اللہ اکبر، اے اللہ کے بندے یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ تھوڑے عرصے کا وقت ہے، اس تھوڑے وقت میں
नाफरमानियों से, मुहर्रमात से और मनहियात से रोज़ा रख ले, रोज़ा रख ले इनमें। वसुम यौमकल अदना लअल्लक फी गदिन तफूज़ु बियौमिल फित्री वन्नासु सुवमु, कल तेरी ईद होगी और लोगों के रोज़े होंगे। जब अल्लाह के सामने जाएगा, रोज़ेदार के दो खुशी के वक़्त होते हैं, एक तो रोज़ाना इफ्तारी के वक़्त खुशी होती है और एक महीने के अख्ताम पर ईद की खुशी होती है। ये खुशियाँ होती हैं। और फरमाया एक खुशी उसको तब मिलेगी जब वो अल्लाह के सामने जाएगा और अल्लाह उसे नवाजेगा। और उसने ज़िंदगी अगर रोज़े में गुजारी है, मुहर्रमात से और मनहियात से बचकर उसने ज़िंदगी बसर की है, तो फिर तो उसकी ईद होगी। क्या ईद होगी, इंसान इसका उस ईद सईद का यहाँ तसव्वुर नहीं कर सकता। अल्लाह ताला हम सबको, नाज़रीन और सामेईन और हाज़रीन और मुझ गुनाहगार को अल्लाह ताला वो ईद भी नसीब करे और ये औकात भी अल्लाह ताला हमारे मुबारक बनाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी को कोई सवालात वगैरह हों तो हमने सवाल करने की नशिस्त ये रखी हुई है, तो आप अपने सवालात कर सकते हैं इंशाअल्लाह शेख साहब से। ख़वातीन जो हैं वो लिख कर भेज सकती हैं या फिर वैसे माइक देते हैं उनको और वो सवाल कर सकती हैं वैसे। अच्छा जी ने महीने का बताया है। हदीस में ऐसे आता है कि इस महीने में पेश होते हैं। तारीख का तयन मेरे इल्म में नहीं है कि हदीस में किया गया। महीने के बारे में फरमाया है। नसाई शरीफ की हदीस है जिसमें महीने का जिक्र किया कि इस महीने में पेश होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितनी बात का इल्म है उतनी कह सकते हैं, उससे आगे पीछे नहीं कह सकते। यहाँ ये बड़ी पाबंदी है। यानी रमज़ान की तैयारी करें इफ्तार करके नहीं, ख़ास तौर पर जो है ना, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि रमज़ान के इस्तकबाल के लिए शाबान के आखिर में एक आध दिन पहले रोज़ा रखना इससे मना फरमाया है, इससे मना फरमाया है। वैसे हफ्ते में सोमवार का और जुमेरात का रोज़ा रख लेना, कोई आदमी शाबान में इसका एहतमाम कर ले, अच्छी बात है। 13, 14, 15 का रोज़ा रख ले, ये भी अच्छी बात है। बाकी ये मुझे याद नहीं है आपके 15 के बाद ममानत है कोई, 1-2 दिन की तो है, आखिर में 1-2 दिन की है, वो तो मेरे जहन में है। वल्लाहु आलम। इसी तरह मुझे याद आ रहा है कि 15 शाबान के बाद को ममानत हो, ये तो मेरे इल्म में नहीं, इस वक्त मुझे याद नहीं है। जी हाँ, जो उसका मामूल है उस मामूल में अगर आखिर में आ जाए कि रमज़ान से पहले जुमेरात आ गई या रमज़ान से पहले जो है सोमवार आ गया, मंगल को रमज़ान शुरू हो रहा है, तो वो अपने मामूल का रोज़ा रख सकता है, वो रख सकता है आप। सवाल आया है
کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید کی رات میں عبادت کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی ایسی چیز منقول نہیں ہے جو صحیح ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کوئی خاص اہتمام کیا ہو، عام راتوں سے ہٹ کر کوئی اس میں عبادت کی ہو یا کوئی اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی اہتمام کیا ہو، ایسی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں سے یہ منقول ہے کہ وہ اس رات میں بھی عبادت وغیرہ کرتے تھے، تو یہ اصل میں وہ لوگ تھے جو رمضان میں بھی عبادت کرتے رہتے تھے اور اس موقع پر بھی وہ اس کا تسلسل جاری رکھتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر اس رات میں کچھ کرنے کا یا اس کی کوئی فضیلت کہ اس رات میں عبادت کرنے کی کوئی خاص فضیلت ہو، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ اب عید کی رات ہے، آپ آرام بھی کر سکتے ہیں، فرض نماز باقاعدگی کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھیں، صبح کی فجر کی نماز بھی اور عشاء کی نماز بھی، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جیسے تہجد آپ پڑھتے رہے ہیں وہ پڑھ لیں یا تھوڑا قیام کر لیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، لیکن کوئی خاص عبادت اس رات میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا معمول نہیں تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔ کچھ اناؤنسمنٹس ہیں، یہاں پہ ہمارے کچھ کورسز وغیرہ ہو رہے ہیں اور اس کے حوالے سے ہمارا سلائڈ دکھا رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ قرآن کے حوالے سے ایک کورس آ رہا ہے، تقریباً 3 دن کا کورس ہے، جمعہ ہفتہ اتوار۔ قرآن کا سمجھنے کا بہترین موقع، اس میں عام فہم طریقے سے جو ہے وہ آپ کو قرآن کے لفظی ترجمے کو انشاءاللہ سکھایا جائے گا۔ اس میں لاہور سے ہمارے ایک استاد ہیں، استاد ثاقب ہیں، وہ انشاءاللہ 5 تاریخ کو یہاں پہ آئیں گے اور قرآن کے حوالے سے یہ کورس ہوگا 3 دن کا، جمعہ ہفتہ اتوار۔ جمعے کو شام 5:45 بجے سے لے کر 9 بجے تک ہے، اور اسی طریقے سے ہفتے کو 5:45 بجے سے 9 بجے تک ہے، اور اتوار کو جو ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ہے۔ یہ 3 دن کا کورس ہے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ جو لوگ اس کورس میں آنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ اس نمبر پہ جو دیا گیا نمبر ہے اس پہ جو ہے نا اپنا نمبر اور نام میسج کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہر سال کی طرح انشاءاللہ یہاں پہ 2 دورہ قرآن شعبان میں ہی شروع ہو جائیں گے، جو کہ 15 مئی سے شروع ہو رہے ہیں۔ 15 مئی سے جو ہے وہ خواتین اور مرد دونوں کا ہی کورس شروع ہو جائے گا۔ 14 مئی کو جو کہ اتوار ہے ایک اور استقبال رمضان کا پروگرام ہوگا تاکہ جوڑنے کا بہتر موقع مل سکے، اور 15 تاریخ سے لے کر جو ہے 29 رمضان تک خواتین کا جو کورس ہے وہ صبح 9:30 بجے سے لے کر دوپہر 12:30 بجے تک ہوگا، اور خواتین اور مرد دونوں کا جو ہر سال الحمدللہ ہوتا ہے وہ 3:30 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک رمضان کے دوران، اور شعبان کے دوران جو ہے وہ 5:45 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک ہے، 6 بجے سے لے کر 8:30 بجے تک کورس ہے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ جو احباب خود آئیں اور اپنے فیملیز کو، گھر والوں کو انشاءاللہ یا دوستوں کو اس پیغام کو پہنچائیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شیخ صاحب کا آنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے، اکرام دے، اور آپ سب لوگوں کا آنا قبول فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمارے اس محفل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی سوال ہے؟ جی بولیں۔